پالیسی، عالمی تنہائی، پاکستان اس وقت افغانستان کی وکالت کر رہا ہے. دنیا کو تو چھوڑیں، ایک بھی مسلمان ملک پاکستان سے متفق نہیں. دنیا ہنس رہی ہے، مذاق کر رہی ہے، پاکستان سے کوئی بھی راضی نہیں ہے. رنگ برنگی ٹویٹس، پوسٹیں، ڈرامے، ان کے مذاق ٹٹے. اب ایک نیا ڈرامہ، دیکھیں جی OIC نے پہلے کون سے مسلمانوں کے مسائل حل کیے جو اب کریں گی. اس وقت جو دنیا کی صورتحال میں، اس میں آپ دیکھیں کہ ہندوستان نے اپنی ایک الگ گیم شروع کی ہوئی تھی. انہوں نے افغانستان کے نام پر سینٹرل ایشین ریاستوں کو اپنی طرف بلا لیا. ایک وہاں پر سینٹرل ایشین انہی دنوں میں ایک کانفرنس کا تیسرا دور شروع کر دیا کہ وہ پاکستان نہ جا سکیں. ایک بہت بڑا ڈپلومیٹک سیٹ بیک ہوا ہے پاکستان کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ OIC کے 5 رکن ممالک بھارت میں بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں یہ کتنا چھپکے چھپکے سے یہ سارا کچھ ہوا کہ یہ جو سینٹرل ایشین ممالک ہیں 5 جو کہ OIC کے رکن بھی ہیں، وہ دلی چلے گئے اور وہ اسلام آباد نہیں آئے. اب دیکھیں کہ ریسنٹلی آپ کو یاد ہوگا کہ اس پہ میں نے ایک ویلاگ بھی بنایا تھا اور بات کی تھی، اور آپ کو بتایا تھا کہ جو انڈیا سینٹرل ایشین کنٹریز کے اوپر انویسٹمنٹ کر رہا ہے وہ کس طرح جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. سو انڈیا نے OIC کا یہ جو آج کا موڈ پاکستان تھا، اس کو فیل کرنے کے لیے جو بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر جو ہیں، انہوں نے 18-19 جو فیبری کا یہ جو ایک ایونٹ ہے وہ انڈیا میں کیا ہے، اور اس میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں کیونکہ OIC کے اب یہ مسلمان ممالک ہیں، اور یہ آپ کو پتا ہے وہی سینٹرل ایشین ممالک ہیں جن کی اگلے دن بھی میں بات کر رہا تھا کہ یہ جو تاجکستان ہے، کرگزستان ہے، ازبکستان ہے، قزاقستان ہے، ترکمانستان ہے، ازبکستان، یہ سارے کے سارے اب یہ انڈیا سینٹرل ایشیا ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں، اور یہ بھی افغانستان پہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس کی بات کر رہے ہیں. سو انڈیا نے ایک پیرلل ڈائیلاگ کھول لیا اور انہوں نے ساری کی ساری OIC کو ناکام کر دیا. اور جس میں وہ دیکھیں یہ جو چیزیں تھی یہ بڑی اہم تھی آج، کہ اگر پاکستان یہاں پہ بیٹھ کے ایک پروگرام کر رہا تھا کہ بھائی ہمیں افغانستان کی سچویشن کو بڑا دیکھنا ہے اور وہاں پہ ہمیں یہ نوٹ کرنا ہے اور دنیا کو سینسٹائز کرنا ہے، تو لیکن جو بھارت کے وزیر خارجہ ہیں وہ ان کو لے کے دلی میں بیٹھ گئے، اور انہوں نے اب یہ دیکھیں کہ تھوڑے دن پہلے جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ جو سینٹرل ایشین کنٹریز کو ریپبلک ڈے پہ بلایا گیا، سو انہوں نے OIC کو بھی شن کیا، کہا کہ OIC کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے. پاکستان جو کہ 24 گھنٹے نعرے مارتا رہتا ہے کہ جی ہمارے مسلمان برادر اسلامک کنٹریز، اور اوپر سے ہم کہتے رہتے ہیں جناب کہ یہ سینٹرل ایشیا تو ہم جاتے ہی بہت ہیں، ہمارے وزیر اعظم کی تو جو ایک ٹانگ جو سینٹرل ایشیا میں ہوتی ہے، یا وزیر خارجہ کی ایک ٹانگ سینٹرل ایشیا ہوتی ہے اور ایک اسلام آباد ہوتی ہے، اور ہم نے وزٹ کر کے چھوڑے نہیں، کوئی حال نہیں چھوڑا سینٹرل ایشیا کا. آپ عمران خان صاحب کے اور فورن منسٹر صاحب کے سارے وزٹ ہی دیکھیں وہ سینٹرل ایشیا کے ہیں. تو آج ہمیں اس کا ریزلٹ یہ ملا ہے کہ وہ جو پاکستان نے OIC کی کانفرنس تھی، یہ پاکستان نے اکیلے نے نہیں بلائی تھی، یہ کوئی انڈیا ورسز پاکستان نہیں تھا، یہ OIC تھا. OIC کو انہوں نے بیسیکلی چھوڑا. انہوں نے کہا OIC میں کیا پڑا ہوا ہے، دیکھیں OIC میں کیا پڑا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے اگر سعودی عرب بلاتا بھی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے. میرا خیال ہے UAE کے فورن منسٹر بھی نہیں آئے، اور بہت ساری یہ جو کانفرنس ہے اس کو امبیسڈر لیول پہ اٹینڈ کیا گیا ہے، اور اس پہ بھی ابھی ہمیں اندر کی کہانیاں تھوڑی ظاہری بات ہے بعد میں پتہ چلیں گی کہ کیا ہوئی. لیکن اس وقت کی سچویشن تو یہ ہے کہ اس میں جو کنیکٹیوٹی کی بات کی ہے انہوں نے، اور کہا ہے جی کہ ہم افغانستان کے لیے سوچ رہے ہیں. اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ انڈیا کے وزیر جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں، انہوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے ریجنل ممالک کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزرز بلائے تھے. سو انڈیا نے بیسیکلی یہ کانفرنس بلا کے جو نیشنل یہ کانفرنس جو انہوں نے میٹنگ آف انڈیا سینٹرل ایشیا ڈائیلاگ ہے، یہ کانفرنس بلا کے انڈیا نے OIC کو بھی ایک دفعہ بتا دیا کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ تو کیا OIC کے اوپر اتنا بینک کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کیا OIC کی اتنی ویلیو ورتھ ہے کہ نہیں ہے؟ ہر روز یہ پتا چلتا ہے. میں تو آج سارا دن شور مچا رہا تھا، اور میں نے بہت سارے پلیٹ فارمز پہ یہ کہا بھی ہے کہ جو OIC کشمیر کے لیے اکٹھا نہیں ہوا تھا وہ افغانستان کے لیے کیوں اکٹھا ہوا ہے. ہمیں تبھی پتا چل جانا چاہیے تھا کہ OIC کی کیا ویلیو ہے. اگر OIC کی یہ ویلیو ہے کہ وہ اس کے جس کا دل کیا وہ آ رہا ہے، جس کا دل کیا وہ نہیں آ رہا.
کہ اب آدھے عرب ممالک کے جو فورن منسٹرز ہیں وہ تو دیکھے بھی نہیں ہے اسلام آباد میں ہم نے، نہ یو اے کا فورن منسٹر دیکھا ہے، نہ قطر کا دیکھا ہے، if I'm not wrong کہ وہ آئے ہیں کہ نہیں آئے، لیکن میں نے وہ کہیں ان کی تصویریں نہیں دیکھی اور نہ وہ سامنے وہ آئے ہیں کہیں پہ. سو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ سینٹرل ایشین ممالک ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور ہماری فورن پالیسی کہاں کھڑی ہوئی ہے، اور جو انڈیا سینٹرل ایشیا میں جو تعلقات بنا رہا ہے، ڈیولپمنٹ کر رہا ہے، وہ کدھر جا رہے ہیں. سو آج پتہ چل گیا ہمیں کہ یہ جو چیز ہے کہ بھائی جو مسلم ممالک کے جو ریلیجن کے بیس کے اوپر آپ فورن پالیسی بناتے ہیں، اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ ریلیجن جو ہے وہ مذہب کے بیس پہ اگر آپ لگے رہیں گے تو لوگ کہتے ہیں بھائی ہمیں مذہب سے کیا لینا دینا، ہم بہت اچھے مسلمان ہیں، ہمیں مذہب کے نام پہ اکٹھا نہ کریں. اور دنیا کا یہ ایک ہی میرا خیال ہے پلیٹ فارم ہے جو آج بھی ریلیجن کے نام پہ بنا ہوا ہے. جب ہمیں اس چیز کا اندازہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ ہو، فلسطین کا مسئلہ ہو، جب عرب ممالک ہی اس کے بارے میں سیریس نہیں ہے، تو کیا آپ یہ 2+2=4 وہ کہتے ہیں، میرا خیال ہے کس نے کہا تھا، یہ بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ 0+0=0. تو یہ ساری او آئی سی تو 0+0=0. اور دیکھیں بھارت نے دن کون سا چنا ہے، بھارت نے دن کون سا چنا ہے کہ انہوں نے جناب دن بھی وہی لی ہے جو انہوں نے کہا جی کہ جو پاکستان نے دن چنا، اور انہوں نے جنہوں کہتے ہیں نا او آئی سی کے غبارے سے باہر نکال دیا کہ بھائی یہ لیں آپ کی ساری او آئی سی تو ہمارے پاس بیٹھی ہوئی ہے. 5 سینٹرل ایشین ممالک ہیں، کیا ان کے فورن منسٹرز کو نہیں پتا تھا؟ سو وہ جو شاہ محمود قریشی صاحب شور ڈالتے تھے اور بولتے تھے اور کہتے تھے اور سارا ٹائم لگے رہتے تھے کہ جناب ہمیں جو ہے وہ کشمیر کے اوپر فورن منسٹرز کا اجلاس بلانا ہے، وہ کدھر گیا؟ وہ اس کا مطلب ہے وہ سچے تھے بیچارے، ان کو پتا تھا میری بات کوئی نہیں سنے گا یا ہماری بات کہیں نہیں سنی جانی. ان کو اس چیز کا شاہ محمود قریشی کو پتا تھا کہ ایک تو ظاہری بات ہے سعودی عرب نہیں مانتا، یو اے نہیں مان رہا تھا، قطر اور باقی نہیں مان رہے تھے. اب اس میں نے قطر کے وزیر خارجہ کو نہیں دیکھا آج کی او آئی سی کے، کیونکہ قطر وہ سمجھتا کہ ہم تو اس میں سارے بڑا سینٹرل رول پلے کر رہے ہیں، ہمیں جانے کی کیا ضرورت ہے وہاں پہ. اب قطر نے اپنی لائنیں ساری یورپ اور امریکہ کے ساتھ کھولی ہوئی ہیں. وہ کہہ رہے پاکستان بلاتا بھی رہے ہیومینیٹیرین اسسٹنس. سو ہیومینیٹیرین یہ تو ہیومینیٹیرین اسسٹنس جو ہے نا، یہ تو جسے کہتے ہیں نا ساڑھے پنجابی سے کہتے ہیں ہاریا نیا. ہاریا نیا مینس کہ دا لاسٹ ریزورٹ. ٹھیک ہے جی، مطلب یہ ہاریا نیا ہے کہ جناب آپ نے ان کو کہا جی چلو یار یہ کسی پہ اکٹھے نہیں ہو رہے، چلو انسانی بنیادوں پہ اکٹھے ہو جاؤ. تو انسانی بنیادوں پہ سارے کہیں گے ہاں یہ وہ چلو کر لیتے ہیں. سعودی عرب بیچ میں اس میں اپنا میجر رول پلے کرنے لگ پڑا کہ چلو کوئی نہیں ہم. لیکن ابھی ہمیں یہ بتا دیا جائے کہ کیا سینٹرل او آئی سی کی کوئی ویلیو رہ گئی ہے؟ ابھی کیا او آئی سی کی کوئی ویلیو رہ گئی ہے؟ کیا ان ممالک سے آپ کشمیر کے اوپر کوئی امید رکھتے ہیں یا آپ کے لیے بولیں گے؟ جو افغانستان کے ایشو کے اوپر پاکستان کے اندر بنائی انوائٹ کی ہوئی کانفرنس، جس کا مین مقصد کیا تھا انسانی حقوق، آیا بھی او آئی سی کا پلیٹ فارم. پاکستان نے ڈائریکٹ فون کر کے نہیں کہا، ہمارے وزیر خارجہ نے یا ہمارے فورن منسٹر نے ڈائریکٹ فون کر کے نہیں کہا کہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہم افغانستان کے لیے کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں. یہ او آئی سی کے سیکرٹری جنرل بھی آئے ہوئے ہیں، جی سی سی کے بھی آئے ہوئے ہیں، مسلم وہ جو ڈیولپمنٹ بینک ہے اس کے بھی وہ آئے ہوئے ہیں، ہیڈ آئے ہوئے ہیں، سارے آئے ہوئے ہیں. اور انہوں نے کیا کیا سینٹرل ایشیا والوں نے؟ اور یہ سینٹرل ایشیا ہمارے یہاں پہ جفیاں ڈالتے نہیں، ہم کو بند کرتے ہیں ان سے. سو یہ ایک بہت بڑا فورن پالیسی سیٹ بیک ہے فار دی انٹائر او آئی سی اینڈ فار دا پاکستان، کہ آپ کے جو میجر اسلامک ممالک ہیں، ٹھیک ہے جی، جن کو ہم بڑا سمجھتے تھے کہ یہ بڑی جناب ان کی، اور آپ کو پتا ہے جب وزیر اعظم عمران خان سینٹرل ایشیا جاتے ہیں تو چاہتے ہی شروع ہو جاتے ہیں کہ میں سینٹرل ایشیا کو جو ہے نا آپ لوگوں سے زیادہ بہتر جانتا ہوں، اور سمرقند اور بخارا اور فلانی اور ٹمکانی اور اس طرح کی باتیں جو ہیں وی گو فار دیٹ. اور انہوں نے دیکھیں آج کتنی زبردست ایک گیم کی، اور اس گیم میں جناب انہوں نے اپنے آپ کو بتایا کہ ہمارا سینٹرل ایشیا کے ساتھ کیا ڈائلاگ ہے. اور ابھی دیکھیے گا کیا آئے گا پوائنٹ آف ویو، میں بتاتا ہوں اس کا جواب کیا آئے گا. جواب یہ آئے گا جی پہلی بات ہم نے بڑی جلدی میں بلایا. آج فورن منسٹر شاہ محمود قریشی نے ایک بات کی جس کی مجھے سمجھ نہ آئی یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بڑی جلدی میں یہ اجلاس بلایا اور آپ لوگوں کی بڑی مہربانی جلدی جلدی آ گئے. کیونکہ اب یہ اس پہ یہ پلی لیں گے، یہ جواب دیں گے کہ جناب وہ جو جلدی جلدی بلایا اس کی وجہ یہ تھی یہ جو لوگ مس ہو گئے یہ اور جگہ مصروف تھے، ان کی کمٹمنٹس تھی دراصل، تو ہم نے کیونکہ جلدی جلدی اجلاس بلایا تو وہ نہیں آئے. یہ دیں گے یہ لاجک. اچھا میں کہوں آج صبح یہ کیوں شاہ محمود نے کہا ہے کہ اتنی جلدی؟ بھائی اگر او آئی سی کا پلیٹ فارم ہے،
ساری عالم اسلام کٹھی ہو رہی ہے, ساری مسلم دنیا کٹھی ہو رہی ہے, افغانستان کا کرائسس ہے, ٹھیک ہے آپ کو پاکستان کی لیڈرشپ نہیں پسند, آپ کہیں اور کر لیں, لیکن اگر پاکستان نے اجلاس بلا ہی لی ہے, ہم تو یہاں پہ پتہ ہے تھکتے نہیں ہیں یہ بتاتے ہوئے کہ پاکستان جو ہے وہ اسلام کی لیبارٹری ہے.